نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا رازق اور مالک ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تمام امت پر اور ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک بڑا مختصر سا وظیفہ ہے۔ وہ ایک میرا بڑا پیارا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک فقیرانہ زندگی ہے اس کی، فقیرانہ، بڑا عاجز انسان ہے اور اللہ کا نیک انسان ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ بھوک دیکھی ہے، پیسے کا نام ہی نہیں تھا، کبھی 2 دن کھانا بھی نہیں کھایا کرتا تھا، لیکن دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی انسان سے پیسے لے کر اپنے گھر کا کچن چلاؤں۔ بھوک کاٹ لیتا تھا، لیکن کسی سے مانگنا میں اپنی توہین سمجھتا تھا، اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے روزے میں چلا جاتا تھا۔ میں چاہتا کہ آج کھانا نہیں ہے، روزہ رکھ لو، بس اللہ پاک اس کا اجر دیں گے۔ تو ایک انسان میرے گھر کے باہر مانگنے کے لیے آیا، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ تھوڑا سا آٹا تھا میرے پاس، میں نے وہ آٹا تھوڑا سا اٹھا کر اس اللہ کے نیک بندے کو، جو فقیر تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، گل کے اندر تسبیح اس نے ڈالی ہوئی تھی گلے میں، ویسے شکل سے پتہ چلتا تھا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو میں نے اس کی شکل کو دیکھا، تو میں نے اس کو جو پہنچتا تھا وہ تھوڑا سا دے دیا آٹا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بزرگوں میرے لیے دعا کر دو۔ تو اس نے میرے لیے دعا کی اور اس نے ایک وظیفہ بتا دیا۔ وظیفہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جو وظیفہ اس اللہ کے نیک بندے نے، فقیر نے مجھے بتایا، وہ اتنا طاقتور وظیفہ تھا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر ایسی غیب سے مدد آئی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے قریب سمجھ کر وہ اتنے پیسے دے گیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنے پیسوں کا۔ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آج سے آپ نے اس حالت میں نہیں رہنا، اپنا گھر کے اندر سارا سسٹم اچھا کرو، کپڑے اچھے لو، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ غریب نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں اس چینل پر، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اور وہ وظیفہ جو تھا، ان بزرگوں نے بڑی محنت سے، بڑے عرصے سے میں نے ان کے پیچھے کچھ میری قربانیاں تھیں، تو انہوں نے مجھے تحفہ کے طور پر دیا۔
انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے راستے میں چند عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت میں نے 100 روپیہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وظیفہ کرنا ہے صدقے سے شروع کرنا ہے، صدقہ دیے بغیر یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وظیفے کو کریں گے وہ سب سے پہلے اپنا جتنی توفیق ہے، جتنا آپ نے پاس پیسہ ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وظیفہ کرنے سے پہلے اس وظیفے کا زکوٰۃ دینی ضروری ہے، وہ صدقہ کی شکل میں۔ آپ نے وہ کچھ چیز لے کر اللہ کے راستے میں کیڑوں کو ڈال دو، کسی فقیر کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو۔ جو آپ کو غریب یا مسکین کوئی نظر آتا ہے، اگر سامنے کوئی نہیں تو جہاں کیڑے ہوتے ہیں، ان کی بلیں ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز لے کر ادھر پھینک دو، وہ کھا لیں گے۔ تو آپ نے یہ صدقہ دینے کے بعد اور یہ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے اس وظیفے کو کیا کرتا تھا۔ تو جب میں یہ وظیفہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اتنی میری مدد کیا کرتا تھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وظیفے کو بعد میں نے پھر عشاء کے بعد شروع کیا۔ تو جب عشاء کے بعد سونے سے پہلے شروع کیا تو اس کا فائدہ 2 گنا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ کو 50 لاکھ 10 لاکھ جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کا کام ہے یہ وظیفہ کرنا، اور پیسوں کے معاملے میں آپ بالکل بے چین بے دھڑک خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق دینا شروع کرے گا جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے ایک تو باوضو سوتا تھا، اور دوسرے نمبر پر میری روٹین تھی کہ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے 3 نام، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق، یہ 3 اللہ کے نام ایک سانس کے اندر پڑھتا تھا۔ اور یہ وظیفہ اس فقیر انسان نے بتایا تھا۔ اور ایک تسبیح جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، 100 دانوں والی ایک تسبیح۔ اور جب یہ آپ وظیفہ کریں گے تو اس کے بعد اللہ کے سامنے دل کے اندر تصور کر کے دعا مانگ کر ادھر ہی سو جائیں۔ تو صبح اٹھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ایسی جگہ سے فون آئیں گے، ایسے معاملات بن جائیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے غیب سے کہاں سے مدد ہمیں کر دی۔ تو یہ ہے آج کا وظیفہ، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔